دیکھنے کو یا محمد یوں تو کیا دیکھا نہیں، دیکھنے کو یا محمد یوں تو کیا دیکھا نہیں، ہاں مگر محبوب کوئی آپ سا دیکھا نہیں، کوئی آپ سا دیکھا نہیں، کوئی آپ سا دیکھا نہیں، ایک سے ایک بڑھ کر ہنسی دیکھے مگر یا مصطفیٰ، ایک سے ایک بڑھ گئے ہنسی دیکھے مگر یا مصطفیٰ، تم سے بڑھ کر حسن والا دوسرا دیکھا نہیں، دیکھنے کو یا محمد یوں تو کیا دیکھا نہیں، میں تو کر سکتا نہیں جنت کی باتیں شوق سے، میں تو کر سکتا نہیں جنت کی باتیں شوق سے، وہ کرے جس نے دیارے مصطفیٰ دیکھا نہیں، دیکھنے کو یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مائدہ حضرت مریم کے والد کا نام عمران اور ماں کا نام حنا تھا۔ جب بی بی مریم اپنی ماں کے شکم میں تھیں، اس وقت ان کی ماں نے یہ منت مان لی تھی کہ جو بچہ پیدا ہوگا میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد کر دوں گی۔ چنانچہ جب حضرت مریم پیدا ہوئی تو ان کی والدہ ان کو بیت المقدس میں لے کر گئیں۔ اس وقت بیت المقدس کے تمام عالموں اور عابدوں کے امام حضرت زکریا علیہ السلام تھے، جو حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کو اپنی کفالت اور پرورش میں لے لیا اور بیت المقدس کی بالائی منزل میں تمام مردوں سے الگ ایک محراب بنا کر حضرت مریم کو اس محراب میں ٹھہرایا۔ چنانچہ حضرت مریم اس محراب میں اکیلی خدا کی عبادت میں مصروف رہنے لگیں اور حضرت زکریا علیہ السلام صبح و شام محراب میں ان کی خبرگیری اور خورد و نوش کا انتظام کرنے کے لیے آتے جاتے رہے۔ چند ہی دنوں میں حضرت مریم کی محراب کے اندر یہ کرامت نمودار ہوئی کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں جاتے تو وہاں سردیوں کے پھل گرمی میں اور گرمی کے پھل سردیوں میں پائے جاتے۔ حضرت زکریا علیہ السلام حیران ہو کر پوچھتے کہ اے مریم، یہ پھل کہاں سے تمہارے پاس آتے ہیں؟ تو حضرت مریم یہ جواب دیتی، یہ پھل اللہ کی طرف سے آتے ہیں اور اللہ جس کو چاہتا ہے بلا حساب روزی عطا فرماتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو خداوند قدوس نے نبوت کے شرف سے نوازا تھا، مگر ان کے کوئی اولاد نہیں تھی اور وہ بالکل ضعیف ہو چکے تھے۔ برسوں سے ان کے دل میں فرزند کی تمنا موجود تھی اور بارہا انہوں نے گڑ گڑا کر خدا سے فرزند ملنے کی دعا بھی مانگی تھی، مگر خدا کی شان بے نیازی کے باوجود اس کے اب تک ان کو کوئی فرزند نہیں ملا۔ جب انہوں نے حضرت مریم کی محراب میں یہ کرامت دیکھی کہ اس جگہ بے موسم کا پھل آتا ہے، اس وقت ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ میری عمر اب اتنی ضعیفی کی ہو چکی ہے کہ اولاد کے پھل کا موسم ختم ہو چکا ہے، مگر وہ اللہ جو حضرت مریم کو محراب میں بے موسم کے پھل عطا فرماتا ہے، وہ قادر ہے کہ مجھے بھی بے موسم کے اولاد کا پھل عطا فرما دے۔ چنانچہ آپ نے محراب مریم میں دعا مانگی اور آپ کی دعا مقبول ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں آپ کو ایک فرزند عطا فرمایا جس کا نام خود خداوند عالم نے یحییٰ رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کا شرف بھی عطا فرمایا۔
قرآن مجید میں خداوند قدوس نے اس واقعہ کو اس طرح بیان فرمایا ہے کہ جب حضرت زکریا محراب میں داخل ہوتے تو اس وقت مریم کے پاس رزق پاتے۔ آپ نے کہا کہ اے مریم، یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا ہے؟ وہ بولی کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے، بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ اسی جگہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکار کر کہا کہ اے میرے پروردگار، تو مجھے اپنے پاس سے ستھری اولاد دے، بے شک تو ہی دعا کا سننے والا ہے۔ تو فرشتوں نے انہیں آواز دی اور وہ محراب میں نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ آپ کو حضرت یحییٰ کی خوشخبری سناتا ہے، جو کلمات اللہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کریں گے اور عورتوں سے ہمیشہ بچنے والے ہوں گے اور نبی اور صالحین میں سے ہوں گے۔